اور دوسرا جس ایک وزیر داخلہ کو بدل کر ایسے پنڈی کے اس متنازع شخص کو لا کر اگر یہ سمجھا جا رہا ہے کہ لاہوریوں پر لاٹھی آنسو گیس گرفتاریوں سے یہ تحریک روکی جا سکے گی تو وہ سن لیں یہ آگ سے کھیلنے کے مترادف ہوگا۔ اور یہ جو بندہ وزیر داخلہ لایا گیا ہے اس سے نظر آ رہا ہے کہ حکومت نام کی پاکستان کے اندر کوئی چیز باقی رہی نہیں۔ اس شخص کو لانے کا آخری کارڈ تھا ان کے پاس جو انہوں نے کھیل لیا، مگر کل لاہور جو انگڑائی لے گا اس کے اثرات پورے پاکستان میں نظر آئیں گے۔ اور یہ بات مت کوئی سمجھے کہ کل کے بعد ہم خاموش ہو جائیں گے، کل کے بعد صرف استعفے آئیں گے، کل کے بعد صرف لانگ مارچ ہوگا، قطعاً نہیں۔ کل کے بعد اعلان ہوگا پہیا جام کا بھی، ٹرانسپورٹ کا بھی کہ رکے گی، یہ اعلان ہوگا شٹر ڈاؤن کا بھی، اعلان ہوگا پاکستان پر مسلط وہ لوگ جو پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کر گئے، جنہوں نے پاکستان کے محسنوں سے ظلم زیادتی کروائی۔ اس کے بعد اگر یہ امبریلا جو پاکستان کو مسلط کردہ لوگوں کے اوپر آج ہے، اگر آئین قانون کے مطابق وہ ہٹی نہ تو پھر یہ بفرا ہوا سمندر جو ہے وہ اپنا رخ اپنی منزل کا تعین خود کرے گا۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان آج کسی طور پر بھی خانہ جنگی کا متحمل نہیں، مگر جس شیطان کو لا کر وزیر داخلہ بنایا گیا ہے اس سے خانہ جنگی کے اشارے مل رہے ہیں۔ یہ وہی شخص ہے جو رائے ونڈ میں کھڑا ہو کر، یہ وہی شخص ہے جو ننکانہ میں کھڑا ہو کر کہتا تھا مارو، جلا دو، مار دو، پکڑ لو، یہ وہ شخص ہے۔ ایسے شخص کا بطور وزیر داخلہ انتخاب کرنا سب سمجھ آ رہا ہے، مگر بار بار کہہ رہے ہیں پاکستان کے تمام سٹیک ہولڈرز کو کہ خدا کے لیے ہوش کے ناخن لیے جائیں، پاکستانی قوم کی آواز کو سمجھا جائے، پاکستان کے مستقبل کو دیکھا جائے، آنے والی نسلوں کے روشن مستقبل کے لیے یہ جو قوم اکٹھی ہو کر نکل رہی ہے اس کے جذبات کو سمجھا جائے۔ اور جو اس کے جذبات کو نہیں سمجھیں گے، ہم سمجھیں گے کہ ان کا بھی عمران خان کی طرح پاکستان کو خانہ جنگی میں بدلنے میں ان کا بھی کردار پھر ہوگا۔ اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہوش کے ناخن لیں، کل کے بعد بھی یہ کام رکنے والا نہیں ہے، یہ کام اپنی منزل تک تحریک پہنچ کر ہی ختم ہوگی، اور وہ تحریک ہے صرف اس کو گھر بھیجنا نہیں مسلط کیے ہوئے لوگوں کو، بلکہ فیصلہ ہے کہ ہمیں 2 وقت کی روٹی سے دور کیوں کیا گیا، فیصلہ ہے کہ بے روزگار نوجوانوں کی ایک بڑی فوج پاکستان میں 2.5 سالوں میں کیوں تیار ہوئی، لوگوں کا مطالبہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر کتنے میں بیچا بتاؤ، لوگوں کا مطالبہ ہے کہ پاکستان میں آج غریب کی پہنچ سے میڈیسن کیوں دور ہو گئی ہے، لوگوں کا مطالبہ ہے کہ جنہوں نے پاکستان کی سربلندی کے لیے پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا، آج ان سے ناانصافیاں کیوں ہو رہی ہیں۔ اور آخر میں ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں، عمران خان یہ بات کہا کرتا تھا کہ انڈیا جب مشکل وقت آتا ہے پاکستان میں نواز شریف کی حکومت پر تو بارڈروں پر کشیدگی
नजर आना शुरू हो जाती है। ये इमरान खान कहा करता था, मैं नहीं कह रहा, मगर मैं इसके बारे में फिर भी नहीं कहूंगा। मगर आज कौम तो सवाल करती है कि आज जो कशीदा सूरत हाल है वो किसको रेस्क्यू करने के लिए है, ये कौम सवाल कर रही है। तो कल लाहौर मरियम नवाज शरीफ का लाहौर, कल लाहौर नवाज शरीफ का लाहौर, कल लाहौर मौलाना फजलुर रहमान का लाहौर, कल लाहौर जुल्फकार अली भुट्टो का लाहौर कल निकलेगा। बताइएगा कि पीपल पार्टी की नफीसा शाह ने कहा है कि लाहौर में पीपल पार्टी दोबारा उभरेगी। लाहौर तो नून लीग का घर है, आप पीपल पार्टी का क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? देखें, यही तो हमारी लड़ाई है, यही तो हमारी जद्दोजहद है कि आप वोट देते हो जुल्फकार अली भुट्टो को, जीतना चाहिए जुल्फकार अली भुट्टो को। आप वोट देते हो नवाज शरीफ को, हुकूमत बननी चाहिए नवाज शरीफ की। यही तो हमारा मुकदमा है। हम ये कहते हैं कि लाहौर ये जिसको वोट दें हुकूमत भी उसी की बने, किसी और को कोई हक हासिल नहीं है। एंटी करप्शन ने सर आपके खिलाफ मुहिम मजीद तेज कर दी है, तफ्तीश का दायरा कार बढ़ा दिया है, तहकीकात बढ़ा दी गई है, क्या कहेंगे एंटी करप्शन? यार मेरी बात सुने, मेरे खिलाफ तो पिछले 6 साल से लगे हुए हैं। मुझे मेरी 85 साला वालदा, अल्लाह उनको सेहत वाली दराजी उम्र दे, उन पर भी मुकदमा कर दिया। हम अपने मुकदमात का जिक्र नहीं करेंगे। ये पाकिस्तानी कौम की बका, रियासत की बका का मसला है, पाकिस्तानी कौम के मुस्तकबिल का मसला है। इसके लिए खून का आखिरी कतरा भी देंगे वाले होंगे। और दूसरा, जिस एक वजीर दाखिला को बदल कर ऐसे पिंडी के